آج ہم پیدائش کی کتاب سے، اتپت کی کتاب سے، مکاشفہ کی روح سے اور روح القدس کی مدد سے نئے مکاشفہ کے ساتھ اس کو سیکھنے جا رہے ہیں اور اس پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اتپت کو سب نے سنا ہے، پڑھا ہے لفظوں کے حوالے سے، لیکن ہم نئے مکاشفہ کے ساتھ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ تو خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو پہلا دن ہوا۔ اس کلام کو مسیح یشوع کے فضل سے اور مکاشفہ کی روح کی ہدایت سے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کلام کو شریرک، سنسارک اور جسمانی نیت سے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں بہت بار۔ زمین اسے کہتے ہیں جس زمین پر ہم جسمانی طور پر چل پھر رہے ہیں، اور اس زمین شبد کو جو جسمانی لوگ ہیں وہ اس طریقے سے سمجھتے ہیں، جو جسمانی نیت والے ہیں۔ تو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں، بائبل میں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن پہلے کسے بنایا؟ پہلے کسے پیدا کیا؟ زمین کو۔ تو پہلے زمین تو بنا دی، لیکن زمین کس کے بغیر ویران اور سنسان تھی؟ گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، مسیح یشوع کے بغیر۔ زمین تو پیدا ہو گئی، مگر زمین پر گھر کس نے بنایا؟ خدا نے۔ مسیح یشوع نے ہم آج بھی اپنی جسمانی زندگی میں کس لیے خریدتے ہیں؟ جو زمین ہے، گھر بنانے کے لیے۔ گھر بنے گا، پھر ہی اس میں روشنی یعنی بجلی آئے گی، اور پھر ہی گھر بنانا اور بننے کے بعد گھر میں رہنے والا۔ ابھی ہم زمین کی پیدائش پر اور اس پر خدا کے گھر کی بات کر رہے ہیں، اور روح القدس سے سیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح، نوکر کی طرح دیانتدار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنے ضرور ہیں۔ یشوع مسیح نے کہا، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو میں وشواس کرتا ہوں اور وشواس میں امید کرتا ہوں، جس طرح میں اس کلام اور کام کو دیکھ پا رہا ہوں، آپ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے۔ مسیح یشوع نے کہا کہ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ تو پھر یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اتپت کے مطابق زمین کیا تھی؟ اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، کیونکہ دنیا کا نور ابھی تک دنیا میں نہیں آیا تھا۔ تو وشے کو اپنے دل میں قائم رکھیں کلام کے مطابق، کہ زمین کو بنانے آیا تھا مسیح یسوع سب سے پہلے، کیونکہ کلام میں سب سے پہلے زمین کا ذکر ہوا ہے۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔
ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب جیسے جسمانی زمین پر سورج چمکتا ہے، تو وہ جو زمینی اور جسمانی زمین ہے شریر کے طور پر جو ہم دیکھتے ہیں، وہ کس سے روشنی ہوتی ہے؟ پہلے صبح سے اور پھر سورج سے۔ تو وہ تمثیل ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، بیچ میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کرپا پہ کرپا، گریس پر گریس۔ مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، مسیح کے جسمانی طور سے پیدا ہونے سے پہلے اور زمین اور ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا۔ تو ابھی آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ کس زمین کی بات ہو رہی ہے، کلام کس زمین کی بات کر رہا ہے؟ دل کی زمین کی، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو، تاکہ ہم خدا کے جلال کو پہچان سکیں۔ تو اسی لیے وہ نور ہمارے دلوں میں چمکا۔ روحانی نیت والے تو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے، مگر مسیح یشوع کے فضل سے جسمانی نیت والے اب تک اسی زمین کو دیکھ رہے ہوں گے، محسوس کر پا رہے ہوں گے اپنے ایمان میں، جس پر ہم جسمانی طور طریقے سے شریرک طور پر چلتے پھرتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ نور کہاں چمکا؟ ہمارے دلوں میں۔ تو اتپت میں وشواس والوں کے لیے، روحانی لوگوں کے لیے کس زمین کی بات ہو رہی ہے؟ دل کی زمین کی، تاکہ ہم من کی آنکھوں سے تاریکی میں سے نور چمکے، تاکہ جو ہمارے من کی آنکھیں ہیں جو تاریکی میں تھی وہ اس نور سے چمکیں، اس نور سے روشنی ہو جا، اس نور سے یعنی یسوع مسیح سے، جو ہماری من کی آنکھیں تاریکی میں تھی، جن پر گہراؤں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جو من کی آنکھیں، دل کی آنکھیں جو تاریکی میں تھی، وہ اس تاریکی میں سے نور چمکے۔ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ کس کی آنکھیں؟ دل کی آنکھیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ تو ہماری من کی آنکھوں نے خدا کا جلال دیکھا مسیح یشوع کے وسیلے فضل سے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ مگر اب تک دل کی گہراؤں میں اندھیرا تھا، کیونکہ نور ابھی تک نہیں چمکا تھا۔ دل کیا تھا؟ ویران اور سنسان، یعنی آدمی کا دل، آدم سے، آدم ذات کا دل یشوع مسیح سے روشن ہوا، چمکا، نور میں آیا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ آدم ذات کے دل کی بات ہو رہی ہے، آدم سے لے کر اور یہ انسان کے دل کی بات ہو رہی ہے، جو مسیح یسوع کے بغیر ویران اور سنسان تھا، اور دل کی گہرائیوں کے اوپر اندھیرا تھا۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں
جڑ پکڑ کے، اور باپ محبت ہے اور بنیاد قائم کر کے. تو بنیاد کہاں قائم کرنی ہے؟ محبت، جڑ پکڑنی، باپ کی محبت میں. سب مقدسوں سمیت باخوبی معلوم کر سکو. مقدس انہیں کہا جو پہلے اس بھید کو جان چکے ہیں کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی، کیونکہ گہراؤں پر کیا تھا؟ اندھیرا تھا، کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ. ہمارے ویران اور دل کو خدا نے مسیح کے جلال سے روشن کیسے کیا، زمین پر کیسے روشنی چمکی، اور پہلا دن ہوا مسیح کے جسم کے طور پر پیدا ہونے سے لے کر جسمانی مشقتیں سہتے ہوئے صلیب پر جان دے کر اپنے پاک لہو کو بہا کر ہمارے ویران اور سنسان دل کو، جس کی گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، خدا کے جلال میں اپنی جسمانی اور روحانی صورت سے روشن کیا. اسی طرح ہمارے دل کی زمین پر روشنی ہوئی اور نور چمکا، اور بعد میں آسمان کو. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا. وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں، اور آسمان اور اس کے نور سے جلال سے بعد میں چمکا، اتپت کے کلام کے مطابق، پیدائش کے کلام کے مطابق. کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کس سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تائیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. بیٹا ہوا جب باپ کے جلال میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ ہو آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی. اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں. پس خدا کے دائنے ہاتھ سے سربلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو. کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دائنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چونکی نہ کر دوں. پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دی خداوند بھی کیا اور مسیح بھی، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے. اور یہ پرانے عہد نامے کی بات ہو رہی ہے. اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروائی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب
مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے اس آواز دینے والے کے دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر بندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیجی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔